تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروایا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی یا اللہ تیرے پورے امتحان میں کامیاب ہو گیا، آپ نے دعا کے لیے کہا اور قبولیت کا نذرانہ میرے اوپر پیش کیا، آپ جو مانگو میں عطا کرنے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ جو آخری نبی تو پیدا کرنے والا دنیا میں بھیجنے والا ہے وہ میری اولادوں میں بھیج. تو حضرت ابراہیم کو دو اولاد، ایک حضرت اسحاق ہے اور ایک حضرت اسماعیل ہے. حضرت اسحاق سے کتابوں میں لکھا ہے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے. پیدا ہوئے تو فقط ہمارے نبی پیدا ہوئے. تو اللہ چاہتا تو حضرت اسماعیل کو بھی وہاں ساتوں آسمان میں کسی ایک آسمان میں ملاقات کروا سکتا تھا، لیکن ان 7 اور 8 انبیاء سے اس لیے ملاقات کروایا. تو یہاں اللہ بتلانا چاہتے ہیں پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، اللہ یہ بتلائے کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو الانبیاء ہیں، یہ پورے نبیوں کے باپ ہیں اور پوری انسانیت کے باپ ہیں. سب سے پہلے ان کو ہم نے پیدا کیا. حالانکہ اللہ نے بیت المقدس میں پورے نبیوں کو جمع کیا، پورے نبیوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی، لیکن وہاں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیت المقدس سے چھوڑ کر پہلے آسمان میں حضرت آدم سے اس لیے ملاقات کروایا کہ نبی جی یہ تمہارے باپ ہیں، تم ان سے ملاقات کر لو، یہ پوری انسانیت کے باپ ہیں. اور پورے نبی جو آپ کی اقتدا کیے ہیں وہ اقتدا کرنے والوں میں حضرت آدم بھی تھے، لیکن وہاں ملاقات نہیں ہوئی. پہلے آسمان میں ملاقات کر کے اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارے باپ ہیں اور پوری انسانیت کے باپ ہیں، اس لیے ہم ان سے ملاقات کروانا چاہتے ہیں، نبی جی تم ان سے ملاقات کرو. تو پھر دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھائی گئی، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، زندہ اٹھایا. کل قیامت کے دن، جمعے کے دن، قیامت کے قریب جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ملک شام کے جامع مسجد کے مینار پر اللہ ان کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے ساتھ اتاریں گے. یہ دونوں ساتھ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے. اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اے نبی جی جیسے آپ کو جسم کے ساتھ روح کے ساتھ آپ کو آسمان پر لیا گیا، اب آپ آسمان پر معراج پر آئے ہیں، یہ ان کی قوم نے ان کو اتنا ستایا، مار ڈالنے کی مار ڈالنے کی تمنا لے کر ان کے پیچھے آئے اور ہم نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا. بل رفعه اللہ الیہ وما صلبوا وما قتلوا، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھائی گئی، آسمان میں یوں ہی اٹھا لیا گیا. اللہ نے کل قیامت کے دن اتارنا ہے. اللہ حضور علیہ السلام سے بتانا چاہتے ہیں اے نبی جی جیسے آپ کو جسم کے ساتھ روح کے ساتھ اٹھا لیے گئے، اب آپ آئے ہیں، پھر آپ قریب میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی بن کر آسمان میں آئے تھے، امتی بن کر زمین پر آئے. آپ نبی بن کر آئے ہیں آسمان میں، آپ نبی امام الانبیاء بن کر دنیا میں جائیں گے، نبیوں کے سردار بن کر جائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ نبی بن کر
اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں. اور پھر تیسرے آسمان میں جب گئے تیسرے آسمان پر، پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر، یعنی سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی تفصیل بیان کیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اے نبی جی یہ حضرت یوسف ہیں، ان کو ان کے خاندان والوں نے تکلیف دی، ان کو اپنوں نے تکلیف دیا، غیروں نے نہیں، اپنوں نے ان کو تکلیف دیا، ان کو اپنوں نے اپنے علاقے سے بھگایا، اور ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تاکہ یعنی حضرت یوسف سے زیادہ ان کے باپ محبت کرتے تھے، اور ان کے بھائیوں کے مقابلے میں حضرت یوسف بڑے نازک مزاج، بڑے خوبصورت تھے، اس لیے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. پھر بعد میں لمبا واقعہ ہے، غلام بنا دیا گیا. پھر وقت کے بادشاہ بن کر جس علاقے سے ان کو بھگایا گیا، جس علاقے سے نکال کر ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اسی علاقے میں اللہ نے وقت کا بادشاہ بنایا. اسی علاقے کو اللہ نے حضرت یوسف کے ہاتھ سے فتح دیا. اے نبی جی قریب میں تمہارا وقت آئے گا، آپ مکے میں 50 پر 3 سال زندگی گزاریں گے، اب وہاں سے آپ کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. آپ مجبور ہو کر مکے سے روانہ ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ مکے سے مدینے سے پھر مکے پر چڑھائی کریں گے، اور مکہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوگا، اور مکے کی چابی آپ کے دست مبارک پر ہوگا. اے نبی جی جس علاقے سے آپ کو بھگایا گیا، جس علاقے سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آج اسی بستی میں، آج اسی علاقے میں آپ کو باعزت داخل کیا جائے گا. حضور علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے. 8 سن ہجری کو اللہ نے مکہ فتح کر کے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پہ آپ کی چابی عطا کی. تو میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بات اللہ نے حضور کو یاد دلائی. اے نبی جی یوسف کو جب ان کا علاقہ واپس دے دیا گیا تو ان کے علاقے والے، ان کے بھائیوں نے جو تکلیف دی، بخوشی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کے بھائیوں کو معاف کر دیا. آپ بھی کرنا ہے، آپ مکے سے مجبوراً مدینے کو جانا پڑے گا، اور پھر مدینے سے مکہ آنا پڑے گا. آپ کو جو ستائے گئے، آپ کو جو تکلیف دیے گئے، آپ بھی ان کو معاف کرنا ہوگا، آپ بھی ان کو معاف کرنا ہوگا. حضرت یوسف سے ملاقات کر کے اللہ نے یہ بات یاد دلائی. تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان میں ملاقات ہوئی، تو اللہ نے ان کو وہاں یاد دلایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ادریس نے سب سے پہلے خط بنایا. خط جو لکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت ادریس نے بنایا ہے. اس سے پہلے کسی آدمی کو زمین میں خط کیا چیز ہے معلوم نہیں. خط بنانے کا سب سے پہلا ذریعہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. اے نبی جی مدینے کو جب آپ ہجرت کر کے جائیں گے، نجاش کے بادشاہ کو، الگ الگ علاقے کے بادشاہ کو آپ اپنا خط بھیجیں گے. یہ جو خط ہوگا حضرت ادریس کے ذریعے سے ہوگا. حضرت ادریس کا ذریعہ ہے کہ آپ کو خط بنانے کا جو طریقہ، اور آپ کو جو خط بادشاہوں کو لکھنے کا جو طریقہ ہے، اور خط بنانے کا جو ذریعہ ہے حضرت ادریس سے ہوا ہے، تو آپ ان سے ملاقات کیجیے. تو یہ حضرت ادریس سے ملاقات کرنے کا ذریعہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد 5ویں آسمان پر جب حضور علیہ السلام پہنچے تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، آپ ان سے ملاقات کیجئے. حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا. اے نبی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میرے پاس بات کرنے کے لیے آئے، اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے گئے، تو موسیٰ کو امیر بنا
پوری باتیں اپنی منتیں ظاہر کرتے تھے. اے موسیٰ، اے ہارون، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہارون ہے ان کے زمانے میں یہ بدعات، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکتیں ہارون کے زمانے میں ہوئی. لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ہارون کا یہ جو معاملہ ہو کر داڑھی پکڑ کر حضرت ہارون کو بتایا کہ میں تجھے امیر بنا کر چھوڑا گیا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کیا میری قوم کو. حضرت موسیٰ نے سمجھایا، نہیں سمجھے تو پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کی قوم نے اس قوم کو، جس قوم کو حضرت موسیٰ نے چھوڑ کر گئے اور جس قوم نے کفریہ انداز کی اور کافروں والا حرکتیں کی، پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں نبیوں کے ذریعے ان کو قتل کروایا. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کفر کا حرکتیں کرے گی اور آپ ان کو سمجھائیے، اگر وہ نہ مانے تو صحابہ کے ساتھ جماعت بن کر ان سے قتل و قتال کیجیے، جہاد کیجیے. تو یہ معاملہ اللہ نے ان کو یاد دلایا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی تو وہاں اللہ رب العزت نے بتایا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے، عام لوگوں کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، عام لوگوں کے لیے، پوری دنیا میں قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ نے جب اپنے پاس بات کرنا چاہتا اور ان بندوں سے اللہ بات کرنا چاہے یا بندے اللہ سے بات کرنا چاہے تو مسجدوں کو اللہ بلاتے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرنا چاہتے تو کوہ طور پر بلاتے ہیں. اگر میرے نبی کو بلانا چاہے، ملاقات کی تمنا ہو تو اللہ معراج پر بلائے. اور یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام بتایا، فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جب بیزار ہو گئے، قوم کے بارے میں جب شکایت کی تو انہوں نے میرے پاس بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو طور سینا پر بلایا تھا. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف پہنچے اور وہاں آپ کو تکلیف دی گئی. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بڑی عجیب بتائی ہیں. پہلے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آسمان کے پورے فرشتے، جتنے آسمان میں ہیں، سب کے سب فرشتے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے بھی، پورے آسمان کے فرشتوں نے رویا ہے اور رونے کا زاروں کے ساتھ پوری آسمان گونجی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت ایسا تھا کہ پورے آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا، حضرت ابراہیم چھری رکھ لیے اور چلا رہے ہیں، چھری کو، چاقو کو چلا رہے ہیں، حضرت اسماعیل پر نہیں چل رہا تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، کیا تو اب بھی مجھ سے راضی نہیں؟ کیا تو اب بھی راضی نہیں ہے کہ میرے اولاد کو تجھ پر میں قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں کہ یہ چھری چل نہیں رہی، کیا تو اس پر بھی مجھ سے راضی نہیں ہے؟ تو یہ بولنا تھا کہ پورے آسمان کے فرشتے رونے. اور دوسرا فرمایا، جس وقت مجھے طائف سے واپسی پر زخم لگا اور جس وقت مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا، میرے اس بدن کو دیکھ کر آسمان کے پورے فرشتے رونے. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف سے واپسی ہوئی تو آپ کو دل میں گہرا تکلیف اور آپ پر ایک سوچ تھی کہ میری قوم نے مجھے نہیں مانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دعا بھی کی ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، مجھے نہیں پہچانا. طائف کا زخم لگا ہے، ہمیں ایک آدمی مار دے تو ہم کتنی لعنتیں کرتے، لیکن حضور نے دعا کی ہے،
اور پھر حضرت موسیٰ کا بتایا گیا کہ آپ کو جب موسیٰ کو بات کرنے کا موقع ہوتا تو ہم طور سینا پر بلاتے، تو آپ سے ملاقات کی تمنا ہوئی کہ ہم آپ کو معراج پر بلائیں۔ ساتویں آسمان میں جب حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بانی کعبہ ہیں، یہ کعبۃ اللہ کو بنائے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو بنا کر پاک اور صاف کیے ہیں۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے اندر آپ کے رہتے ہوئے 360 بتوں کو رکھا گیا، آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا ہے، بیت اللہ کو پاک کرنا ہے، اور یہ جو آپ کا ہاتھ کا پاک کیا ہوا انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ آپ کا پاک کیا حضور علیہ السلام نے جب دین کی دعوت شروع کی، جب موقع ہوا بیت اللہ کو پاک کرنے کا، اس وقت سے لے کر آج تک انشاءاللہ قیامت تک بتوں سے پاک رہے گا۔ تو وہاں بتایا گیا کہ نبی جی وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بنائے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے پاک کریں۔